عزت گجمی والے ہو، صراط والے ہو، حق والے ہو، اگر تم واقعی ایسے ہو تو پھر بتاؤ ہمیں بھی حق کا راستہ، ہمیں بھی چلاؤ حق کی طرف۔ تو یہ نشانیاں بزرگوں کے ساتھ اس لیے اللہ نے رکھی ہوتی ہیں تاکہ لوگ دیکھ کے ان سے سوال کر سکیں، ان سے معلومات لے سکیں، ان کی شرف کو پہچان سکیں، ان کی عزت کو بھانپ سکیں، ان کی میانہ روی کو اپنا سکیں، ان کے اخلاق کو جان سکیں، ان کے حسن کردار کو پہچان سکیں۔ جب ہم اولیاء اللہ کی شان عظمت سے واقف ہوں گے تو پھر ہم انہیں اللہ کا دوست سمجھ کے ان کی صحبت اختیار کریں گے، تاکہ یہ پھر ہمیں اللہ کے قرب کی، اللہ کے نور کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی پاکی کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی تقریر کی اور اللہ کی قدر کی باتیں بتائیں گے۔ اور جب ہمیں یہ اللہ کی طرف سے بتائیں گے تو ہم بھی اللہ والے ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے بزرگوں نے زیادہ حقائقیں بیان کی تاکہ لوگ حقائقیں پڑھ کے ہماری طرف آئیں، اور جب آئیں تو ہم انہیں دین کی باتیں بتائیں اور دین کی عظمت بتائیں اور دین کی پیروی انہیں سکھائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی شان ان کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ جان جائیں کہ ہم ہی ہیں جو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، ہم ہی ہیں جو انعام والوں کی طرف بلاتے ہیں، ہم ہی ہیں جو پاکی کے بارے میں سمجھاتے ہیں، ہم ہی ہیں جو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو اللہ والا بناتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوستوں کی جو حقائقیں ہیں یہی اصل میں ہدایت پیروی ہے کہ تم اس کی پیروی کر کے اللہ والوں کی صحبت میں چلے جاؤ کہ اگر یہ حقائق ایک اللہ والے کی ہے تو تمہیں پہچان کے لیے دی گئی ہے کہ واقعی یہ اس عظمت کا، اس شرف کا، اس گفتگو کا، اس تعریف کا، اس پاکی کا، اس گمان کا وارث ہے۔ اگر وارث ہے تو ہم جا کے دیکھیں اسے، اور جب ہم واقعی سے حقائق کی روشنی میں ثابت قدمی کے ساتھ اسے پائیں کہ جس بزرگ نے یہ حقائق لکھی ہے واقعی یہ بزرگ اس حقائق کے پہ پورا اترنے والا ہے، تو یقیناً یہ اللہ والا ہے۔ اس لیے سے صلاح مشورہ کہتے ہیں کہ اپنی مریدوں کے ساتھ وہ جو گفتگو کرتا اصلاحی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اصلاحی گفتگو جو ہے وہ ذات سے کر رہا ہے، تو اصلاح کی بھی قسمیں ہیں کہ بہت سی اصلاح انسان ذاتی مشورے سے، ذاتی تجربے سے، ذاتی شعور سے اور ذاتی عمل سے اور ذاتی کردار سے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ ذاتی اصلاح ہے اولیاء کی، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ اصلاح اولیاء کے نام کے ساتھ لکھی جاتی ہے کہ فلاں پیر نے اپنے مرید کی اس طرح اصلاح کی۔ دین کے حساب سے نہیں لکھی جاتی، پیر کے حساب سے لکھی جاتی۔ جس طرح ماں باپ اصلاح کرتا ہے تو ماں باپ کے ساتھ میں لکھی جاتی ہے کہ اولاد کو ماں باپ نے تربیت کی، ماں باپ نے اخلاق سکھایا، ماں باپ نے اسے کردار سکھایا، ماں باپ نے اسے پاسداری سکھائی، ماں باپ نے اسے حیا سکھائی، ماں باپ نے اسے ادب سکھایا، ماں باپ نے اسے شرف بتایا، ماں باپ نے اسے حیا کا سبق دیا۔ جس طرح مریض اپنے پیر سے اصلاح لیتا ہے اسی طرح ماں باپ بھی اپنی اولاد کو اصلاح دیتے ہیں، تو اس کا مقام ماں باپ کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ روحانی پیر ہوتا ہے وہ باپ کے مانند ہوتا ہے، تمہاری اصلاح کرتا ہے اپنے اوپر فرض سمجھ کے، جس طرح ماں باپ تمہاری اصلاح کرتے ہیں اپنے اوپر فرض سمجھ کے تمہارا ساتھ دیتے ہیں، تمہیں روکتے ہیں، تمہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح پیر بھی تمہاری اصلاح کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ دونوں اصلاحیں پھر دین سے ثابت ہو
جاتی ہیں دین سے، ڈائریکٹ نہیں ثابت ہوں گی. کیا نہیں ہوں گی؟ ڈائریکٹ کیا کہے گا یہ ارمان ہے، باپ نے مجھے سمجھایا تھا. ڈائریکٹ کیا کہے گا وہ یار پیر نے مجھے سمجھایا تھا. مگر جب اس پہ غور کرے گا تو وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رہنما کا کیا فرض ہے، یعنی کہ جسے تو اپنا مرشد سمجھتا ہے، پیر سمجھتا، اس کا کیا فرض ہے، اور جسے تو اپنا ماں باپ سمجھتا اس کا کیا فرض ہے، اور تیرا کیا فرض ہے مرید ہو کر، اور تیرا کیا فرض ہے اولاد ہو کر. وہ ہے تجھے قرآن بتا دے گا. جب قرآن بتائے گا تم اپنے ماں باپ کی بھی عظمت سے واقف ہو جاؤ گے، اپنے رہنما یعنی کہ بزرگ اللہ والوں کی عظمت سے بھی واقف ہو جاؤ گے کہ ان کی تو عملی طور پہ یہی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہمارے لیے اصلاح، ہمیں وفاق کے بارے میں بتانا، ہمیں عہد کی پاسدار بنانا، ہمیں عہد پہ پورا اترنے کے لیے طاقت دینا، یعنی کہ حوصلہ. تو حوصلہ بھی دیتا ہے ماں باپ اپنی اولاد کو، مگر قرآن بھی دیتا ہے حوصلہ. ٹھیک ہے، ماں باپ کے بارے میں بھی پڑھ لو کہ جب تم کے قرب میں جاؤ گے تو تمہیں تسکین ملے گی. اللہ کے بارے میں پڑھ لو، جب اللہ کی عبادت یعنی قرب میں جاؤ گے تو تمہیں تسکین ملے گی. اور پیر کے بارے میں پڑھ لو، جب پیر کے کامل پیر کے قرب میں جاؤ گے تجھے تسکین ملے گی. تینوں جگہ پر ایک ہی الفاظ ہے مگر معنی، مقام، عظمت تینوں کی لدا لدا ہے، تینوں کی لدا. مگر کہا سکون ملے گا، سکون ملے گا تمہیں. اب جو اللہ سکون دیتا ہے وہ بھی سکون، جو ماں باپ کی وجہ سے سکون ملتا ہے وہ بھی سکون، جو تمہارا رہنما یعنی کہ اللہ والا کی وجہ سے تمہارے دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ بھی سکون ہے. مگر سکون کی منزلیں، مقام، عظمتیں اور پہچانیں اللہ نے لہدا لہدا کی ہوئی ہیں تاکہ تم جان سکو کہ ماں باپ کی وجہ سے سکون ملا ہے، مجھے پیر کی وجہ سے میری اصلاح ہوئی ہے، سکون ملا ہے، مجھے حوصلہ ملا ہے، اور اللہ کی وجہ سے. دونوں میں ہر کہیں تم کہیں شرک نہ کرو، لہذا لہذا پہچانے بتانا. تو جب اللہ ہی چاہتا ہے کہ تم شرک نہیں کرنا، پہچان بتانا، بتانا مجھے کس جڑی بوٹی سے فائدہ ہوا ہے، تاکہ فائدہ اللہ ہی دیتا ہے مگر لوگوں کو بتانا. کس استاد سے مجھے علم ملا ہے، تاکہ علم اللہ ہی دیتا ہے مگر لوگوں کو بتانا. ماں باپ کی وجہ سے مجھے کیا ملا ہے لوگوں کو بتانا، مگر دیتا اللہ ہی ہے. ساری دولتیں، سارے علم، ساری شانیں، ساری عظمتیں، ساری تخلیق، ساری کائنات اللہ کی ہی ہے، سب اللہ کا ہی ہے. مگر اللہ نے اس میں سے جس کو جو مقام عزت بادشاہی عطا فرمائی ہے اس کا اظہار کرنا بھی اللہ کی ہی تعریف ہے. ماں باپ کو بھی اللہ نے تعریف والا بنایا، پیر و مرشد کو بھی اللہ نے ہی تعریف والا بنایا، انبیاء، رسولوں اور صحابہ اور اہل بیت کو اللہ نے ہی تعریف والا بنایا. یہاں تک کہ جڑی بوٹیوں کو، اناج کو، پانی کو، ہوا کو، ہر چیز کو، ہر نفس کو اگر تعریف ملی ہے تو اللہ کی طرف سے ملی ہے، مگر ہر نفس کی تعریف کرنا بھی تمہارے لیے لازم ہے. جس میں جو خوبی ہے وہ بیان کرو، جس میں جو برائی ہے اس سے لوگوں کو بچاؤ، اس کا بتاؤ لوگوں کو کہ یہ چیز، یہ نفس میں فلاں برائی ہے، اس برائی سے بچے رہنا، یہ نفس میں فلاں اچھائی ہے، اس اچھائی کو حاصل کر لینا. ہر کسی کی صحبت نہ لینا مگر جو انعام والے ہیں، جن کو اللہ نے عظمت بادشاہی عطا فرمائی، عزت شان حق عطا فرمائی اپنی طرف سے، یعنی کہ ماں باپ کو، رہنما کو، ولی کو، کتب ابدال اور کلندر کو اپنے اسموں سے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ عزت بھی اللہ کے لیے کرنا،
اللہ ہی چاہتا ہے تو بندے کو عزت والوں میں شامل کرتا ہے. تو جب اللہ کی چاہت کو تم بھی چاہو گے تو اس بندے کو عزت کی نگاہ سے دیکھو گے, اس کے مقام کی تعریف کرو گے کہ اللہ کی شان ہے کہ جب بندے کو درجہ عطا فرماتا ہے اس بندے کی بھی تعریف اللہ فرشتوں میں کرتا ہے. تو یہ اس کی شان ہے. اطیع اللہ اطیع رسول. تم بھی اللہ کی اطاعت کرو جب تمہیں کوئی تعریف والا ملے اور اس کی تعریف بتاؤ. اور اللہ کی شان بھی یہی ہے کہ جو تعریف والا ہوتا ہے اس کی وہ فرشتوں میں تعریف کرتا ہے. تم انسانوں میں تعریف کرو, اور جو تعریف کے لائق نہیں ہے, تعریف والے نہیں ہیں, ان سے منہ پھیر لو, ان سے دوستی بھی نہ کرو اور ان کی تعریف بھی نہ کرو, کیونکہ ان پہ اللہ کے اور اس کے رسول اور اس کے اللہ کے تمام فرشتوں کی کہا لعنت بھیجو ایسے ظالموں پر جو خدا اور خدا کے رسول کے مخالف ہوں, یعنی دشمن ہوں. دشمن جو اہل بیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دشمن ہے, اس پہ لعنت کرنا ہے. اللہ کے اور اس کے رسول کے اور ولی کے اور اہل بیت کے دشمنوں پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام مومنوں کی لعنت. یہ بھی تمہیں اجازت دی. لعنت کیا ہے؟ تاکہ تم بچے رہو, تو تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم لعنت والوں میں شامل نہیں ہونا, ہم نے رحمت والوں میں شامل ہونا. اگر تم جس کو لعنتی کہہ رہے ہو اور تو اسی کے ساتھ رہتا ہے تو پھر تو جھوٹا ہے. جھوٹا ہے. سچا انسان وہ ہوتا ہے جو سچوں کا دامن پکڑ لے اور جھوٹوں سے دور ہو جائے. اس لیے حدیث میں کہ جھوٹا بھی لعنتی ہے, مکر کرنے والا بھی لعنتی ہے, کنجوس اور بخیل بھی لعنتی ہے, حاسد بھی لعنتی ہے, شرابی اور زانی بھی لعنتی ہے, منافق بھی لعنتی ہے, اور نفس بھی تمہارا لعنتی ہے, اور اب شیاطین اور شیطان بھی لعنتی ہے, اور ظالم بھی لعنتی ہے. تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کس میں کتنی لعنتوں کا کون کتنا حقدار ہے. کسی کے اندر ایک لعنت ہے, اس سے وہ لعنت اسے آگاہ کرو کہ تمہارا سارا وجود رحمت ہے مگر کچھ حصہ وجود کا تیرے لعنت والا ہے, اس حصے کو پاک کر دو. اسی لیے کہا بخیل, یعنی کہ دولت رکھنے والا بھی لعنتی ہے اگر وہ بخیل ہے. لازم نہیں کہ ہر دولت والا اللہ کی رحمت والا ہے, کہا لعنتی وہ سائلہ مالا بھی لعنتی ہے اگر تمہیں بدل بدل کے باتیں بتاتا ہے اور اپنے مقصد کی باتیں کر کے تمہیں اپنی طرف قائل کرتا ہے اور تم دین سے دور ہو جاتے ہو اور اس کی نفسی پوجا کرنے لگ جاتے ہو. تو ایسے نفس بھی تمہارے لیے لعنت ہے جو تم ان سے اپنی پوجا کرو. اس لیے قرآن میں آیا کہ نفس کو بھی خدا مت بنانا, یعنی وہ جتنا مرضی اچھا ہے وہ نفس ہے, اسے خدا مت بنانا. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نفسوں کو خدا سمجھ لیتے ہیں. اور پھر حدیث میں کیا ہے کہ جس کے اندر رتی برابر تکبر ہے, رتی برابر بھی اگر تکبر پایا جاتا ہے کسی میں کہا اس کے اندر ایمان نہیں ہے, وہ بھی لعنت ہے. ٹھیک ہے, تکبر کی وجہ سے بھی ایمان چلا جاتا ہے, حسد کی وجہ سے بھی ایمان چلا جاتا ہے, جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی ایمان چلا جاتا ہے, ناپاکی کی وجہ سے بھی ایمان چلا جاتا ہے, جھوٹی قسم کھانے حسد کی وجہ سے بھی ایمان چلا جاتا ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر ہمارے دلوں سے نور نکال دیا جاتا ہے اور ہم بے نورے ہو جاتے ہیں. اور جب مومن کا دل بے نورا ہو جائے تو اس وقت مومن جو ہے وہ لعنتی ہو جاتا ہے, یعنی کہ بے دینہ ہو جاتا ہے. اصل نور ہی مومن کے دین کی سب سے بڑی گواہی ہے, جس کے پاس نور ایمان سلامتی ہے, ہدایت صراط حق نہیں ہے, یعنی کہ روشنی والا جس نے راستہ اختیار نہیں کیا ہوا وہ دیندار نہیں ہے.
وہ دیندار ہے۔ دیندار کون ہے؟ جو اہدنا الصراط المستقیم، یعنی وہ راستہ جو نور والوں کا راستہ ہے، وہ راستہ جو اپنا لیتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، وہ صالحین ہو جاتا ہے، وہ صدیقین ہو جاتا ہے، وہ شہداء ہو جاتا ہے، وہ شاہدین ہو جاتا ہے، وہ عارف ہو جاتا ہے، وہ ولی ہو جاتا ہے، وہ کامل ہو جاتا ہے، وہ متقی ہو جاتا ہے، وہ پرہیزگار ہو جاتا ہے، وہ تہجد گزار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف والا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت والا ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت تعریف وحدت والا ہو جاتا ہے اور اللہ کی عبادت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنی طریقوں سے طریق والا بنا دیتا ہے، اپنی عبادت سے عبادت والا بنا دیتا ہے، اللہ اسے اپنی پاکی سے پاکی والا بنا دیتا ہے، اللہ اسے اپنے دین کے نور سے نور والا بنا دیتا ہے، اور اللہ اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ پھر اس بندے سے محبت کرتا ہے اور بندہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ اور بندے کی محبت ہو جاتی ہے تو بندہ بھی پاکی والا ہے، اللہ بھی پاکی والا ہے، بندہ بھی طریق والا ہے، اللہ بھی طریق والا ہے، بندہ بھی عبادت والا ہے اور اللہ عبادت کو پسند کرنے والا ہے، بندہ پھر اللہ کی پسند والا ہو جاتا ہے۔ یہ شان بندے کی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی پسند کو بندہ اپنی پسند بنا لیتا ہے اور اللہ اسے پسند کرتا ہے اور وہ بندہ اللہ کو پسند کرتا ہے۔ یہ محبت بادشاہی الفت اظہار طریق صدا حق ہے کہ جس کو محبت ہو جاتی ہے وہی ایمان سلامتی والا ہے، جسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے وہی توحید اقرار وحد والا ہے، جسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے وہی عبادت والا ہے، جسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے وہی گلہ زاری کرنے والا ہے، اور جسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے وہی درگزر کرنے والا ہے، وہی بخشش والا ہے، وہی عطا والا ہے، وہی شفا والا ہے۔ جسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے وہی ہدایت صراط مستقیم والا ہے۔ اللہ کی محبت انسان کو جب مل جاتی ہے تو وہ اللہ والوں جیسا ہو جاتا ہے، شان طریق حق والا ہو جاتا ہے، ولایت والا ہو جاتا ہے، صداقت والا ہو جاتا ہے، امن والا ہو جاتا ہے، امانت دار ہو جاتا ہے، امین نور رسالت صدا والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی جسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اپنی محبت عطا کرتے کہ اسے علی والا بنا لیتا ہے، یعنی کہ محبت علی ہی اللہ کی محبت ہے، محبت رسول ہی اللہ کی محبت ہے، اور اللہ اور رسول ہی تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور جو اللہ کے محبوب بندوں کا محبوب ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ کا